علم کی تلاش میں جب انسان تب نکلتا ہے جب وہ خود کی تلاش میں جاتا ہے۔ ٹین ایج میں بچے اکثر یا تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ 13 سے لے کے 19 تک کی جو ایج ہے یہ بچوں کی ویری ڈینجرس ایج۔ اس میں اگر بچے نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، اپنی کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ریموٹ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح مرضی اس کو چلا لے۔ اچھا، اس میں ہمارے قرآن پاک جو اللہ پاک نے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن اتارا ہے ہمارے لیے، وہ کیا کہتا ہے اپنی ذات کو پہچاننے کے بارے میں؟ کہا جاتا ہے کہ جو نفس انسان ہے نا، نفس انسان وہ 3 طرح کے ہیں۔ نفس انسان میں سب سے پہلا نفس آ جاتا ہے ہمارا نفس لوامہ، دوسرا نفس مطمئنہ اور تیسرا نفس امارہ۔ نفس لوامہ بیسیکلی وہ نفس ہے جو ہمارے اندر اللہ پاک نے بلٹن ہے، یہ آٹومیٹکلی حرکت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی برا کام کر کے ہمیں شرمندگی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس لوامہ مر گیا، ہم اندر سے مردہ ہو گئے، ہم زندہ نہیں ہیں۔ ہم ظاہراً تو کام کر رہے ہیں لیکن جب آپ اندر سے مر گئے نا تو سمجھ لے پھر یہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، جو آپ نے بی ایس کاؤنٹنگ کی ہے، جو آپ نے ایم کام کیا ہے یا MBA کر لی یا CA کر لیا، پھر اس تعلیم کا فائدہ کون نہیں ہے اگر آپ اندر سے مر گئے۔ یہ ہے نفس لوامہ، اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو برائی سے روک سکتے ہیں، ہم غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ہم ایسا ماحول اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم ایسی مجالس اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائیں۔ اس پہ ہمارا اختیار ہے۔ دوسرا نفس آ جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جب انسان خود پہ صبر کر کے دوسرے کو خوشی دیتا ہے نا، جو اندر سے فیلنگز آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے والدین کے حکم کے مطابق، آپ نے مثال کے طور پہ جو انہوں نے کہا آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اس کے مطابق اپنی پڑھائی کی۔ انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ آپ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک اعلیٰ افسر بن جائیں، آپ وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو انٹرنل فیلنگز آئیں، یا آپ نے اپنی ماں کے یا اپنے باپ کے ہاتھ کو پیر دبائے، وہ جو ایک اندر سے خوشی آپ کو آئی وہ ہے مطمئن کرنے والی خوشی، اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا۔ یہ بھی انسان کے اندر بلٹن ہے، یہ آٹومیٹکلی ہے، یعنی ہمیں آٹومیٹکلی کوئی احساس نہیں دلاتا۔ جب ہماری والدہ ہمیں دعا دیتی ہے تو ایک آٹومیٹکلی انسپائریشن ہمارے اندر آتی ہے نا، ایک آٹومیٹکلی خوشی ہمارے اندر آتی ہے۔ تیسرا اور آخری نفس وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کا ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ نفس امارہ وہ منہ زور گھوڑا ہے جو ہمارے اندر بلٹن نہیں ہے، یہ ہم سے وہ کام کروا دیتا ہے، آپ یقین کر لیں یہ ایک آزمائش کے طور پہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، کیونکہ ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا وہ کام کرنے سے پہلے کہ یار یہ کام کر کے اگر میں کسی گمراہی کا یا کسی بہکاوے کا شکار ہو گیا تو پھر وہ جب وہ ٹائم گزرنا نا، وہ جب 5 سال 10 سال آپ گزرنے آپ کی لائف کے، مثال آج آپ اگر 20-21 سال کی ایج میں ہیں تو آپ جب 30 سال یا 35 سال یا 40 سال کی ایج میں پہنچیں گے تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جو کام آپ غلط کر چکے ہوں گے وہ تو اس وقت ٹھیک نہیں ہونے، وہ تو ہو چکے، کیونکہ زمانہ 3 ہاتھوں میں کام کر رہا ہے۔ آپ کا پاسٹ جو آپ کا گزر چکا، پریزنٹ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور فیوچر جو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ لیکن جو اپنے حال کو کہتے ہیں، جس نے اپنے حال کو پریزنٹ پر کنٹرول کر لیا، اب آپ کی ہر ایک گزرتی گھڑی آپ کا پاسٹ بن ہے نا۔ اگر آپ کا حال اچھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ماضی خراب ہو جائے؟ آپ کا ماضی تو خراب ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا ماضی 100% اچھا ہوگا۔ اس لیے علم کی پہچان یا خودی کی پہچان، جس مالک نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے نا، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ جس طرح حضرت حق بابو سرکار فرماتے ہیں، ارکاں گٹے مل مل دھویں جدوں تیرے منوں نہ گئی پلیتی ہو، لوکاں دے دکھالن باجوں تو بھج بھج بڑے مسیتی ہو۔ یہ جو آپ کے اندر کی صفائی جب تک نہیں نہ ہونی، اس وقت تک آپ کی جو باہر کی پلیتی ہے نا وہ آپ کی دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ اندر کی صفائی نہیں کریں گے۔ کوئی یار کو منا کے رویا اور کوئی یار کی بے وفائی میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا اور کوئی عبادت کی چاہ میں رویا۔ عجب سلسلہ ہے محبت نماز کا، عجب سلسلہ ہے محبت نماز کا، کوئی ادا کر کے رویا اور کوئی قضا کر کے رویا۔ تو یہ وقت جب گزر گیا نا بھائی،
پھر وقت کہتے ہیں ٹائم از منی، آپ کا ٹائم ہی آپ کی منی ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا، آپ نے ٹائم کی کیلکولیشن کی. اب ٹائم کی کیلکولیشن تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بچہ جو آپ جس ایج میں سے گزر رہے ہیں اس میں سے اگر 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے اگر آپ اسٹڈی کریں گے نا تو پھر وہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو سمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب سمارٹ ورک کیا ہے؟ سمارٹ ورک دیکھیں، ایس فار اسپیسیفک، ایم فار میجریبل، اے فار اچیو، آر فار ریلائبل اور ٹی فار ٹائم. ٹائم پہ جب آپ کا کنٹرول ہوگا آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مینج کر سکیں گے. اور خاص کر پھر اکاؤنٹنسی کی جو اسٹڈی ہے اس میں تو ٹائم دینا ہی بہت پڑتا ہے. ایک بچے نے سی اے کرنا ہے، اگر وہ کہے کہ میں 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے پڑھ لوں اور سی اے بھی کر لوں تو میرا خیال ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اس کو سی اے کرنے کے لیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے اس کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑنا ہے. اس کو کتابیں لے کے بیٹھنا پڑنا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھنا پڑنا ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑنا ہے، پھر جا کے وہ ٹارگٹ اچیو کرے گا جو وہ چاہتا ہے. ٹارگٹ کو ہمیشہ بڑا رکھنا ہے، اپنے ٹارگٹ کو اتنا بڑا رکھنا ہے، اپنے فوکس کو اتنا بڑا رکھنا ہے کہ آپ کو اچیو کرتے ہوئے خود بھی احساس ہو کہ یار باقی جو میں نے ٹارگٹ اپنے لیے چنا ہے یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹارگٹ آپ کا بڑا ہوگا تو آپ وہ چیز گین کر لیں گے. کہتے ہیں کہ جو تعلیم یا علم جو ہے نا وہاں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک انسان علم حاصل کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم اس کو نو ڈاؤٹ شعور دیتی ہے، لیکن علم وہ روشنی ہے. علم ایک ایسی روشنی ہے جس سے نہ صرف آپ نے خود کو اجاگر کرنا ہے، خود کو روشن کرنا ہے، بلکہ اس روشنی سے آپ نے دوسرے چراغوں کو بھی روشن کرنا ہے. وہ آخر میں کہوں گا کہ وہ کہا گیا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ بننا چاہتے ہو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. تو انسان کے اندر آج جو دور چل رہا ہے نا، آج جو دور چل رہا ہے وہ می، مائی سیلف اینڈ آئی. آج یقین کر لیں یہ دور چل رہا ہے. ہر انسان اپنی اس انا کے چکر میں ہے کہ میں ہی ہوں سارا کچھ. دوسرے کو وہ کوئی عزت احترام دینے کے لیے تیاری نہیں ہے، یا وہ دوسرے کی بات کو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں ہم نے اپنے ان تمام چیزوں کو لے کے اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے اپنی خودی کو پہچاننا ہے اور اس سفر تک پہنچنا ہے جس سفر کا اللہ پاک نے ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بے شک آپ کے عملوں کا دارومدار آپ کی نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہوئی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عمل اچھا نہ ہو. تو اس کے لیے جو میں نے تین نفس کا آپ کو بتایا تھا نا، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے میں اپنی بات کو کلوز کرتا چلوں تو ٹائم تھوڑا ہے. تو اس میں آپ نے 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان 3 نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کا یقین اور دوسرا آپ کا صبر. علامہ صاحب فرماتے ہیں یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. آپ دیکھیں 3 شمشیروں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک یقین کا، دوسرا عمل کا اور تیسرا محبت کا. اب ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا میں جو اسٹڈی حاصل کر رہا ہوں میں اس پہ واقعی اس طریقے سے ٹاپ کر جاؤں گا. دیکھیں فیل پاس ہونے کے اگر آپ چکر میں پڑ گئے نا تو آپ یقین کریں پھر آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یار چلو کوئی گل نہیں، پڑھتے پہ ہیں، اگر پاس ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں تو فیل تو ہے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب وہ پاس ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھنا. آپ نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پڑھنا ہے جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے. اگر وہ آپ کا ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے، اگر آپ اس طریقے سے اس کو اچیو نہیں کر پا رہے تو آپ معاشرے میں بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. یقین اور صبر کے لیے کہتے ہیں کہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، اگر آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائے نا خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، کہتے ہیں جب جو میں نے آپ پہلے بات کی، انسان جیسے سوچتا ہے نا، آج دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ جو ہو رہی ہے نا، سب سے زیادہ ریسرچ وہ خودی کے اوپر ہے. خودی کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ ہے.
کہ خود کو کیسے لے کے چلنا ہے، خود کو معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، خود کی پرسنالٹی کو کیسے بوم کرنا ہے. تو اس میں ہمارا دین تو ہمیں بہت، ہمارے مالک ہمارے خالق اللہ پاک نے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جب ان اللہ پاک کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا نا تو پھر ہم اس یقین اور صبر کی طاقت کے ساتھ نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ پہ کنٹرول کر لیں گے. پھر ہم ان کے اوپر 100% کنٹرول کر لیں گے. جب کسی انسان کے اندر کمپلیکس پیدا ہو گیا نہ وہ علم حاصل کر سکے گا اور نہ وہ تعلیم حاصل، کیونکہ وہ جلسی پیدا ہو جائے گی نا، وہ حسد آ جائے گا. اور جس دل کو تو قلب سلیم کہا گیا ہے، جس دل کے اندر حسد آ گیا، کینہ آ گیا، بغض آ گیا، تو وہ کیسے علم کی پہچان کرے گا، وہ کیسے اپنے آپ کی پہچان کرے گا؟ وہ تو یہ پہچان کر ہی نہیں سکتا. اس میں ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پیارے دوستو، آپ کے پاس آنے کا جو مقصد تھا، جو آپ کو چیزیں چند بتانے کا مقصد تھا، آپ نے اپنا چارٹ آف اکاؤنٹ اینڈ چارٹ آف لائف، ان دونوں کو اس طریقے سے دیکھیں. چارٹ آف اکاؤنٹ میں کیپٹل کی بڑی حیثیت ہے، اسی طرح چارٹ آف لائف میں آپ کی روحانیت کی بڑی، آپ کی اسپرچول، آپ کی روح کی بڑی اس میں عمل دخل ہے. پہچاننے کی کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو کہ ہم کیسے خود شناسی سے خدا شناسی تک پہنچے. بہت شکریہ.